السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ، آج دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 3 تلک الرسل ہے، نئے پیغامات نئی دعاؤں کے ساتھ۔ باری تعالی علم نافع، رزق طیب، عمل متقبل نصیب فرمائے، آمین۔ تلک الرسل فضلنا، یہ رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان کے بعض کو اس نے درجوں میں بلند کیا۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، تو ان میں سے کوئی تو وہ تھا جو ایمان لایا، اور ان سے کوئی وہ تھا جس نے کفر کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، اور لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہاں وہ رسول مراد ہیں جن کا اس صورت میں ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو درجات میں مختلف رکھا ہے اور فضیلت میں ایک دوسرے سے زیادہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی، کسی کو کسی چیز میں تو کسی کو کسی چیز میں۔ آگے مثال بھی دی، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، اور اسی طرح مختلف انبیاء کو دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کو اول البشر اور 60 ہاتھ قد عطا کیا، یہ ان کی انفرادیت تھی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی انفرادیت دیکھیں تو ان کے والد، دادا، پردادا اور وہ خود نبی تھے۔ یہ فضیلت کسی اور رسول کو حاصل نہیں تھی۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکرم الناس، یعنی لوگوں سے زیادہ معزز فرمایا۔ یاد رہے کہ فضیلت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جزوی فضیلت جس کے بارے میں آیا کہ فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت ملی، اور ایک کلی فضیلت، یہ فضیلت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا قیامت کے دن سردار ہوں گا اور کوئی فخر نہیں۔ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ کہیں تو بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا ذکر ہے اور کہیں تفریق سے منع کیا گیا ہے، جیسے لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو جواب یہ ہے کہ فضیلت دینے میں مقابلہ بازی کی فضا نہیں ہونی چاہیے، جبکہ جس کو اللہ نے جو فضیلت دی اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اسی بنا پر صرف مسلمانوں کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ نہ صرف وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کے معترف ہیں، بلکہ سابقہ نبیوں کے فضائل کے بھی معترف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی سکھایا۔ بخاری کے حوالے سے ہے، آپ نے فرمایا، مجھے موسیٰ سے بہتر نہ کہو، یعنی کمپیئر کرنا، مقابلے کی فضا پیدا کرنا منع ہے۔ اسی طرح بخاری میں ہی ہے کہ لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو۔ ہاں، جس کے جو فضائل ہیں وہ علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر۔ اور اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ کفر اور ایمان کی جنگ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی ساری امت ایمان لے آئی ہو، لہٰذا آپ ان کے انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ یہ کتنی ہی پیاری بات ہے کہ اللہ نے فرمایا جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ اصل میں تمہارا نہیں ہے، ہم نے دیا ہے، پھر ہمارے ہی راستے میں دیتے ہوئے لاکھ بار سوچ و بچار کرتے ہو، اور اس دن تو جو نہیں ہوگا وہ بھی دینا چاہو گے کہ کسی طرح جان خلاصی ہو جائے، مگر پھر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم تم نے درست کہا، اے ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ یہ مسلم کا حوالہ ہے۔ اسی طرح بخاری کے حوالے سے ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث جس میں ان کا زکوٰۃ الفطر کی حفاظت پر مامور ہونا اور ایک شخص کا 3 دن آ کر چوری کی کوشش کرنا، روزانہ گرفتار ہو کر منتیں کر کے چھوٹنا، اور تیسری دفعہ گرفتار ہونے پر انہیں یہ بتانا کہ جب تم بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو لازماً اللہ کی طرف سے تم پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا اور تمہارے صبح کرنے تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے سارا قصہ سنایا تو آپ نے فرمایا یاد رکھو اس نے تمہیں سچ بتایا حالانکہ وہ بہت جھوٹا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ شیطان تھا۔ اس حدیث سے آیت الکرسی کی فضیلت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہونے کی تصدیق بھی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سلسلہ الصحیحہ کے حوالے سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی اور چیز نہیں روکے گی۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ آج آپ اس کلاس میں قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت اذا تداینتم بدین وہ بھی پڑھیں گی، اور سب سے عظمت والی آیت یعنی آیت الکرسی بھی پڑھ رہی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کا موضوع توحید ہے، جو اس آیت میں کئی دلائل سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے ٹاپک اور اس کے پروفز کی وجہ سے یہ قرآن کریم کی عظیم آیت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر بھی اسی لیے ہے کہ وہ توحید جیسے ٹاپک پر مشتمل ہے۔ غور کیجئے اس کے ترجمے پر، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ جو اس کے پاس اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی جبرن گن پوائنٹ پر کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا۔ ہاں جب کوئی کلمہ پڑھ لے تو پھر رولز اینڈ ریگولیشنز تو اس پر لاگو ہوں گے، جیسے بچوں کی تربیت میں نماز نہ پڑھنے پر سختی اور احکامات کی تعمیل کی پابندی وگرنہ شرعی سزائیں۔ قد تبین الرشد من الغی، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی۔ پھر جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جسے کسی صورت ٹوٹنا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جس نے عقیدہ توحید اپنا لیا تو اس نے گویا مضبوط کڑے یعنی مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ جیسے اسٹریٹ رسی کو پکڑنے والا پھر کسی بھمر میں نہیں پھنستا، ایسے ہی عقیدہ توحید اپنانے والا ڈائریکٹ اعمال کی قبولیت اور رب کی رضا کو جا پہنچتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں، یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں اولیاء اللہ کی شان ہے، لیکن ساتھ عمل بھی ہے کہ وہ ظلمات سے نور کا سفر کرتے ہیں، اور اس میں انہیں اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ لیکن کیا کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، طہارت اور عبادت سے دور ہوتے ہیں، اور پھر مختلف جادو اور منتر کا استعمال کر کے عوام پر رعب جھاڑتے ہیں اور خود کو اولیاء کہتے ہیں،
ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ نور سے ظلمات کا رخ کرنے والے ہیں اور وہ آگ والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ولی وہ نہیں جو دعویٰ کرے، ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا پھر میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو وہ جس نے کفر کیا تھا حیرت زدہ رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بتایا جاتا ہے، اور پھر قصے سنائے جاتے ہیں کہ نمرود کی ناک میں مچھر گھس گیا اور 400 سال تک ہتھوڑوں سے وہ اپنے آپ کو پٹواتا رہا۔ ایسے واقعات نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں نہ کسی صحابی سے۔ او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نے کہا اللہ اس کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ فرمایا تو کتنی دیر رہا ہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال رہا ہے۔ سو اپنے کھانے اور اپنے پینے کی چیزیں دیکھ کہ بگڑی نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھ، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم انہیں کیسے اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس کے لیے خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلے قصے سے توحید کا اس بات ہوتا ہے، اور اس قصے سے حشر نشر کا اس بات ہو رہا ہے۔ اس آیت میں مذکور شخص سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ملتا کہ وہ کون تھا۔ بعض نے اس کا نام عزیر علیہ السلام اور بعض نے مختلف بتائے۔ یہ اسرائیلی روایات ہیں جنہیں نہ سچا کہا جا سکتا ہے نہ ہی جھوٹا، واللہ عالم۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس کی دلیل اللہ کا ان سے پوچھنا اور پھر اصل مدت بتانا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے اللہ کا اس بستی کو دوبارہ زندہ کرنا بعید کیوں سمجھا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے بعید سمجھ کر سوال نہیں کیا تھا، اور نہ ہی انہیں کوئی قیامت کے حوالے سے شک تھا، بلکہ اطمینان حاصل کرنا مقصود تھا۔ اور اللہ انبیاء کو بعض حقیقتوں کا آنکھوں سے مشاہدہ کروا دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو صحیح عین الیقین کی طرح سمجھا سکیں۔ اور جیسے اس بات کا پیچھے ذکر ہوا کہ وہ اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، یعنی شکوک و شبہات سے یقین کا سفر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا اور کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں؟ اور لیکن اس لیے کہ میرا دل پوری تسلی حاصل کر لے۔ فرمایا پھر 4 پرندے پکڑ اور انہیں اپنے ساتھ مانوس